ماہ رمضان بہار قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے سنا یہ سورہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ ہے۔ پروردگار یہاں پر اپنی اطاعت کے تقاضوں کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو تم پورا کر سکتے ہو۔ پہلے مرحلے میں پروردگار نے اپنے آپ کو رکھا، دوسرے مرحلے میں پیغمبر کو، اور تیسرے مرحلے میں اولی الامر کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی پیغمبر کی اطاعت ہے اور ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ آپس میں عرض میں نہیں ہے، یہ طول میں ہے۔ اور جو اہم بات یہاں پر پتہ چلتی ہے، قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ دین اور سیاست الگ الگ نہیں ہیں۔ سیاست کا مطلب آج کی روزمرہ کی سیاست اور وہ حکومت کی پالیسیاں نہیں ہیں جہاں پر ناداروں کو، غریبوں کو ستایا جاتا ہے اور ایک خاص طبقہ اپنی حکومت کے پایوں کو مضبوط کرتا ہے، دوسروں کو استحصال کرتا ہے۔ نہیں، سیاست کا مطلب رعایا اور عوام کے حقوق کا تحفظ ہے۔ تو دین بھی اسی لیے ہے کہ انسان ترقی کرے، پروردگار نے جو راہ بتائی ہے اس راہ تک پہنچے، اور سیاست بھی اسی لیے ہے کہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو، دنیا میں انسان اس طرح سے رہے کہ کوئی اسے ستائے نہیں، کوئی اس کے حقوق کو سلب نہ کرے، اور ایک ایسا معاشرہ سامنے آ سکے کہ جو الہی سماج اور الہی معاشرہ ہو۔ ایک اہم مرحلہ اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ایک مرحلے پر جا کر نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ آیہ کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کبھی بھی ایک مومن انسان کہ جس کا دل نور ایمانی سے منور ہے، وہ کبھی بھی اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کہے کہ ہم مایوس ہو گئے، اب ہمارے پاس زندگی کے تمام راستے بند ہو گئے۔ نہیں، زندگی کی دشواریوں کے باوجود بھی 3 مراحل ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ان 3 مرحلوں میں جب بھی ہم آئیں گے تو اپنے لیے ایک راہ تلاش کر لیں گے کہ پہلا مرحلہ خدا کا ہے، دوسرا مرحلہ پیغمبر کا ہے، اور تیسرا اولی الامر کا ہے۔ یہ 3 ہماری پناہ گاہیں ہیں کہ ان پناہ گاہوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہو سکتے۔ اللہم صل علی محمد و